دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، تو دعا پوری نہ ہونا اور ہمارا دعا کرنا چھوڑ دینا، بہت سارے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بھی دعا نہ کرنا، اللہ پاک کو یہ عمل کتنا پسند ہے، اس کے نزدیک کتنا یہ فضیلت والا اور کتنا محبوب ہے یہ عمل، اور ہم کیوں اس چیز میں مایوسی اختیار کرتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہیں تو اس سے بار بار مانگنے میں کیا مذائقہ ہوتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے غلام یاسین نظامی صاحب نے، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان نا ایک وسیلہ یا پھر ایک تعلق کی مضبوطی جو ہے وہ دعا سے قائم ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، شاید اللہ پاک ہم سے دور ہے، اس کی دعا پوری ہو رہی ہے، وہ اللہ پاک کے نزدیک ہے، یا میں دعا کر کے تھک گیا ہوں تو اب میں مایوس ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے، بالکل، اور رابطہ بندے کو ہمیشہ رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایسے؟ بے شک۔ اور اللہ پاک نے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ سعادت نہیں بخشی، یہ سعادت آپ کی ہی بخشی ہے۔ تو آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ بالکل، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ برقرار رکھنا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ بس دعا کرتے رہیں، نتائج کی پرواہ نہ کریں۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ دعا کرتے رہیں، نتائج کی پرواہ نہ کریں۔ دعا بذات خود عبادت ہے۔ آپ جو دعا کر رہے ہیں صرف دعا نہیں کر رہے، آپ عبادت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کی اثرات کیا ہیں، اس کی براکات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں؟ بے انتہا فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ پاک دعا کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے کہ جسے اپنے مقرب اور محبوب بندوں کی فہرست میں شامل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یہ اعزاز کافی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی فہرست میں آپ کو شامل فرما لیا ہے؟ بے شک۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب ہم لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، میں نے اگر آپ کا قرض دینا ہے، یا میں نے آپ سے 2 بار وعدہ خلافی کی ہے، یا 2 بار یا 5 بار آپ نے مجھے حکم دیا، یا مجھ سے وہ امید رکھی ہے تم نے یہ کرنا اور میں نے نہیں کیا، تو ہم دوبارہ اس بندے سے ملتے نہیں ہیں، اس بندے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی ذات سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے کتنی بار ہم نے اس کی ذات کا ذکر کیا ہے، کتنی بار اس کے حکم کی عدولی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اس کے بندوں کا دل دکھایا ہے، پھر بھی ہمیں وہ دعا مانگنے پر وہ عطا کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میں دعا پوری ہو جائے؟ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری دعا اس قدر وہ اثر رکھتی ہو کہ ہم 2 سے 3 بار دعا کریں، اور ہوتا بھی ایسے کبھی کبھی پوری بھی ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی نہیں، لازماً پوری ہوتی ہے۔ جو لیٹ ہو جاتی ہیں دعائیں، ان کا کیا نہیں، یہ جو لیٹ ہونے کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ہمارا ہے۔ اچھا، ہم جو ہیں وہ بڑے جلد باز ہیں۔ بالکل، ہم کہتے ہیں کہ زندگی کی ہر معاملات میں آنن فانن وہ کام ہونا چاہیے، لیکن اللہ جو ہے نا وہ اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق جو چیز بندے کو چاہیے، جب چاہیے، جس وقت چاہیے، کتنی چاہیے، وہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر نہیں عطا فرما رہا تو اس کی حکمت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے صرف محض ہاتھوں کو اٹھا دیں، کچھ بھی نہ مانگیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ بندے کے خالی ہاتھوں کو لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب اس پر دیکھیں، اللہ کی حکمت ہے، چاہے تو فی الفور عطا فرما دے، چاہے تو اس وقت عطا فرمائے کہ جب اس چیز کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے، اور تیسرے نمبر پر چاہے تو آپ کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لے۔ حدیث پاک میں ہے جن دعاؤں کا صلہ اللہ پاک بندے کو آخرت میں عطا فرماتا ہے
اور جب وہ اجر و ثواب بندہ پائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا صلہ مجھے آج کے دن مل جاتا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، معاملات ادا کرتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو اللہ جائے۔ پاک کی خوشنودی، بالکل ایسا۔ تو دعا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، آپ اللہ سے جب مانگیں گے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا مانگیں گے، جو مانگیں گے، اللہ کی ذات بیزار نہیں ہوتی۔ لوگوں سے مانگا جائے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگا جائے تو رب جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے۔ رب سے مانگنے کا بہترین طریقہ عمل کیا ہے؟ ہم کس طرح سے گر گرا کر عاجزی کے ساتھ اس کی ذات سے مانگیں؟ دیکھیں، مانگنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی بھی کام ہے، سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کیجئے جی۔ آپ کے دل میں مخلوق کے حوالے سے کدورت نہیں ہونی چاہیے جی۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا، آپ اپنی زبان سے 1000 بار اللہ کا نام لیتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو مخلوق کے خدا کی عداوت سے، بغض سے، حسد سے پاک کریں، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ اپنے مال کو پاک کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بہرحال بات یہ ہے نا کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ آپ جس طرح کے کھانا جو ہے وہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، اسی طرح آپ نے دعا کو زندگی کا لازمی حصہ بناتے رہنا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی ایک اور صورت بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اس کا بہترین طریقہ دین نے کیا دیا ہے؟ آپ وہی چیز دوسروں کے لیے مانگیں، ہاں، وہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا خود بخود فرمائے۔ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ بیدار کرنا چاہتا ہے، اور خیر خواہی تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب دل جو ہے وہ پاک ہوگا۔ جب دل پاک ہوگا، زبان پاک ہوگی، پھر زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، پھر وہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا مخلوق کے خدا کے بارے میں آپ کا دل جو ہے وہ کینہ سے بھرا ہوا ہو، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس نے اصول بتا دیا ہے، میرے بندے بننا چاہتے ہو تو میرے بندوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کا گلہ نہیں کرنا، ان پر بہتان نہیں لگانا، اپنے دل کو ان کے حوالے سے صاف کرنا۔ ارے ان کا معاملہ اور میرا معاملہ ہے، تمہارا اور میرا معاملہ ہے، آپ کو درمیان میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے، وہ جانے اور میں جانوں۔ اور جب تک ہم لوگ ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کریں گے، بڑے ادب سے عرض ہے جی، جب تک ہم ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہماری دعائیں جو ہیں وہ اپنا اثر نہیں دکھائیں گی۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ کن موقعوں پر دعاؤں کی قبولیت جو ہے نا وہ جلدی ہو جاتی ہے، یہاں پر ہمیں مانگنی چاہیے اسپیسیفکلی؟ کچھ چیزیں جو ہیں ہم نے خود سے یاد کی ہوئی ہیں، اذان کے دوران، عصر سے مغرب کے درمیان، یہ سب چیزیں، جمعہ والے دن خیر سے، تو اس بارے میں اگر بتائیں۔ یہ والے جو آپ نے بتایا ہے نا، یہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ اچھا، جب اذان ہو رہی ہو، اذان کے ہونے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک نیک آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، ہر وقت وہ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ آپ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، روضہ رسول پر جاتے ہیں، جا کر حاضری دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، وہاں پر جاتے ہیں، جا کر جو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رات کا آخری حصہ جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت وہ آسمانوں سے صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، اللہ کی طرف سے یہ صدائیں آ رہی ہیں، تو ہمیں اس وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ اور اپنے ماں باپ جو ہے نا، حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہے، اور اسی طرح اولاد کی دعا بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہے جی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کے فرائض میں سے فرض یہ ہے کہ وہ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے لیے دعا کرتی رہے، اور ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ بات یاد رکھیں، بچے فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، دونوں صورتوں میں
ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے رہے. بہترین طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے. ہدایت مل جائے گی، سب کا سب کچھ مل جائے گا. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اس بد سلوکی کے بعد بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ارے یہ ہمارے اپنے بچے ہیں جی، ہمارے اپنے عزیز ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا در حقیقت اللہ سے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. قرآن عزیز میں ہے جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے نا تو میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہوں جی. تو اللہ کو اپنے قریب کرنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے جی. جب اللہ کسی کے قریب ہو جائے کل کائنات اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے. تو دعا جو ہے وہ در حقیقت عبادت ہے، بذات خود عبادت ہے، اور یہ عبادت جو ہے وہ بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ کی رضا عطا کرتی ہے. اللہ بندے کی دعائیں کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو توفیق نہیں دی جاتی. اچھا ایک فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک عجیب معاملہ ہے، ایک آدمی نے تیری بارگاہ میں فوراً دعا کی تو نے فوراً قبول کر لی، اور ایک آدمی ہے اسے سال لگ گئے ہیں اور اس کی وہ مراد پوری نہیں ہوئی. اب جواب سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ جو جس نے مانگا تھا نا اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن اس کا مانگنا مجھے پسند ہے. یہ بار بار مجھ سے مانگتا ہے اور اس جو الفاظ میری بارگاہ میں کہتا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ مجھے پسند ہے. میں تو اس کے طریقے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ نہیں یہ مانگتا رہے، یہ تسلسل میں نے لوگوں کو بھی سنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے. یہی ہوتا ہے نا کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ مبارک میں پیش ہوئے ہیں، کیا انتظام کیا ہے، کہیں جانا ہو، کسی سے سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو ہماری ایک تیاری ہوتی ہے. ہم نے ذہن میں سوچا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کنونس کرنا ہے، اچھے سے اچھا لفظ نکالا جائے. جب اس کی بارگاہ مبارک میں ہم بیٹھیں، جب اس کے حضور پیش ہوں تو کتنے ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے ان لفظوں کا، اس عاجزی کا، ان آنسوؤں کے ساتھ. تو اس سے تو مانگتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نہ شرم آنی چاہیے اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ فیل کرنا چاہیے کہ میری پچھلی دعا پوری نہیں ہوئی تو اب میں کیسے کروں. اچھا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جب بھی دعا مانگے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ دعا کہ جس کے آغاز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. درود قبول ہی قبول، اور درود کی قبولیت کے ساتھ ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. تو اسی لیے جب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے بڑے باوضو ہو جائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. آپ یعنی جب دعا مانگے اس وقت کوئی چیز جو ہے وہ درمیان میں خلل کا باعث نہ بنے، پوری توجہ کے ساتھ. جس طرح ہم لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے پوری توجہات کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی ذات کو بنائیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. دعا کرتے وقت ہاتھ ایسے ہیں، چہرہ ادھر جا رہا ہے، نہیں ایسے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ کا ہونا ضروری ہے. جو جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارے گا، دعا کرے گا، اللہ پاک اتنی زیادہ اس پر رحمتوں، برکتوں اور کرم نوازیوں کا نزول فرمائے گا. جی بالکل اس طرح سے، اور ہمیں یہ چیزیں مد نظر اور ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہر ٹائم دعا مانگنی چاہیے. اور ایک اور بات جو بھی آپ نے، جلد بازی نہ کریں. جی میں نے دعا مانگی، دعا قبول نہیں، یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے. جلد بازی نہیں کرنی. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، 1000 سالوں کے بعد وہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام، دیکھیں ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. یہ قرآن عزیز کے اندر یہ مثالیں کس لیے دی گئی ہیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دعا کی ہے، وہ 40 سال کے بعد وہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ذرا تسلی کے ساتھ، اجرت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی، اور سکون جو اللہ کی طرف سے ہے. اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہماری عقل تو بہت محدود ہے، صرف ایک سیدھ جو سامنے نظر آ رہی ہے ہم اتنا دیکھ سکتے ہیں، وہ تو حکمت والا ہے. ہم کیسے اس کی حکمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیر ہے، یہ بدیر ہے؟ بہتر تو وہی جانتا ہے نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو ہم ہمیشہ سے جب اس کی ذات پر جب ایک نا لفظ ہم یوز کرتے ہیں، گھر سے جا رہے ہوں، کوئی سفر پر جا رہا ہو، کوئی کام کرنا ہو، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی سپرد. میں دیکھتی ہوں کتنے % ہم اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ کی سپرد. جب اس کی ذات پہ چھوڑ دیا، اپنی طرف سے انتظامات کر لیے، گھر میں تالے لگا دیے، اس کی سپرد کر دیا، پھر بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی معاملہ کر کے پھر بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی کیا جائے تہہ دل سے کیا جائے اور
99% بھی نہیں, 110% سپورٹ اس کی ذات کے کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. بالکل اس اور طرح اسی طرح یہ جو آپ ایسا کریں, قرآنی دعائیں پڑھیں, احادیث نبویہ کے اندر جو دعائیں ہیں یہ پڑھا کریں. ان کے اثرات اور ان کی برکات جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. یہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے ہیں. بالکل اس طرح. اور اسی طرح حدیث نبوی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے پیارے رسول کے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات, جب یہ دعائیں پڑھیں نا تو کم از کم کسی سے تسلی کروا لیجئے واقعتاً میں تلفظ صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اپنے طور پر یہ نہیں پڑھ لینے سے ہو سکتا ہے غلطی کا اندیشہ ہو, کسی سے اصلاح کروا لی جائے اور اس کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. یہ مجرب ہیں, ان میں اتنی تاثیر ہے, دنیا و آخرت کی تاثیریں اسی کے اندر رکھی گئی ہیں. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, میرا ایک پسندیدہ شعر ہے جو میں بارہا یہاں پہ پڑھ چکی ہوں. مالیدہ کم میں پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم میں پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے, وہ تو اس کی ذات کی مرضی ہے.